حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک 15ویں شعبان المعظم یعنی شب برات کی رات رب کریم کی ذات نظر رحمت فرماتی ہے اس رات میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو اس رات میں بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس رات میں سب امت مسلمہ کی بخشش فرما دیتا ہے رب کریم، سوائے اس شخص کے کہ جو کینہ ور ہو اور ناحق کسی کو قتل کرے۔ اور مختلف روایات کا خلاصہ ہے کہ اس رات میں کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ اللہ پاک یوں تو سب مسلمانوں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن جادوگر کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، اسی طرح نجومی کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، کاہن کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ روایت میں آتا ہے کہ شراب کا عادی شرابی اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اور زنا کا عادی شخص جو بھی ہو اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ساری امت مسلمہ کو بخش دیتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم شعبان کی 15ویں رات کو آپ اپنے مکان رحمت نشان سے باہر جلوہ گر ہوتے تشریف لاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے رہتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسی گھڑی میں گھر سے نکل کر یوں آسمان کی طرف رخ مبارک کر کے دعا مانگی، اور فرمایا کہ جو اس رات میں اس طرح دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، جو بخشش مانگے اسے بخش دیا جاتا ہے، جو بیماری سے چھٹکارا پانے کی اللہ کریم اسے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، بیماری کو نکال کر صحت یابی اس کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ لیکن ایسے اس رات کے اندر ایسے ظالم چنگی والے شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا کہ نجومی کی بخشش نہیں ہوتی، جادوگر کی بخشش نہیں ہوتی، کاہن کی بخشش نہیں ہوتی، اور ایسا بندہ جو سرکاری اداروں مثال کے طور پر خفیہ پولیس کا جو مخبر بن کر لوگوں کو ناجائز ستاتا ہے، ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور یوں اوقاف کا جو کرایہ ظلماً وصول کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بھی اس رات میں روایت میں آتا ہے کہ بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، لیکن جو جوئے کا عادی ہو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ڈھولک، ستار اور زنبور بجانے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر کے رب کی ذات کے ساتھ عہد کر لے، وعدہ کر لے کہ الہی میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے بخش دے، تو وہ کریم ذات ہے جس کے چاہے وہ نامہ اعمال گناہوں کا نیکیوں میں بدل دے، جس کا چاہے نیکیوں کا گناہوں میں بدل دے۔ تو بہرحال امت کو کوشش کرنی چاہیے اس رات میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ گناہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، انسان خطاوار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کریم ذات ہے، وہ بخشنہار ذات ہے۔ اللہ کریم امت مسلمہ کی بخشش فرما کر ساری امت مسلمہ کو داخل جنت فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب کرے۔ آپ بھی اس رات میں وہ کیجئے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، اس رات کو جاگ کر گزاریے، اور اس رات میں قبرستان مسلمان مومنین کے پاس جا کر دعائیں کیجئے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جو کام ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے کریں گے، یقیناً اللہ کریم کی ذات اپنے محبوب کے صدقے ہماری بخشش فرمائے گی۔